پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تھوڑی سی تپش محسوس کی تو اپنا بیان واپس لے لیا۔ عافیہ صدیقی کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا وہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، نہ ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، نہ کسی نے پوچھا تھا، لیکن صرف اور صرف عمران خان کی سزا کو جائز قرار دلانے کے لیے، جائز قرار دینے کے لیے ان کی طرف سے عافیہ صدیقی کے کیس کی بات بھی کر دی گئی کہ امریکہ میں جو کچھ ہوا درست ہوا، ہم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس پر وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کو بھی عمران خان کو جس طرح سے ہم نے اپنے قوانین کے تحت قید کیا ہے، سزا سنائی ہے، آپ کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے جیسے ہی یہ کہا گیا عافیہ صدیقی کے حوالے سے تو ان پر پاکستان کے اندر سے شدید تنقید ہونے لگی، نہ صرف پاکستان سے بلکہ امریکہ میں عافیہ صدیقی کے وکیل کی طرف سے بھی اسحاق ڈار کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے گئے۔ اس پر پھر اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا میں نے تو کچھ ایسا نہیں کہا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، یہ اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا۔ ایک بار پھر ہم چلتے ہیں ڈان کی نیوز کی طرف۔ ڈان کی نیوز پاکستان میں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ اس کو توڑ مروڑ کر بیان عموماً کہا جاتا ہے کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی تک مکمل حمایت جاری رکھنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ ایک ہی شخصیت کے پاس دونوں عہدے ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں پاکستان کے۔ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں اٹلانٹک کونسل سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سزا سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کا حوالہ دیا تھا، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تنقید کرنے والوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ نے دوران انٹرویو سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے اس وقت امریکی عدالتی نظام میں مداخلت نہیں کی کیونکہ امریکی حکام نے عدالتی نظام پر عمل درآمد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح عمران خان کو پاکستانی عدلیہ نے سزا سنائی اور یہ سب قانونی طریقہ کار کے مطابق ہوا۔ جب قانونی طریقہ کار پر عمل ہوتا ہے تو دوسروں کو مداخلت کا دراصل امریکی وکیل جو عافیہ صدیقی کے وکیل ہیں ان کی طرف سے ان کی معلومات سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ کتنی ناقص اس بندے کی معلومات ہیں جو پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح عمران خان کی سزا کے ضابطے پورے کیے گئے ہیں اسی طرح سے عافیہ صدیقی کی سزا کے بھی ضابطے پورے کیے گئے تھے، حالانکہ یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ یہ سارا کچھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل کی طرف سے بتایا گیا۔ یاد رہے کہ نیورو سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2010 میں امریکی عدالت نے افغانستان میں امریکی اہلکاروں کے قتل کی کوشش کے الزام میں سزا سنائی تھی اور وہ اس وقت سے ٹیکساس کے فیڈرل میڈیکل سینٹر کارسویل میں قید ہیں۔ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو کراچی سے گرفتار کر کے پاکستان کے کچھ اداروں نے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ پرویز مشرف اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، ان میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا انہوں نے تو نام لے کر نہیں بتایا، لیکن سمجھا یہی جاتا ہے کہ ان کی گرفتاری اور امریکہ حوالگی پرویز مشرف کے احکامات کے تحت ہی ہوئی تھی۔ بعد ازاں اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میرے گزشتہ روز اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک واشنگٹن میں عمران خان کے کیس کے بارے میں سوال کے جواب میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے حوالے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومتوں کے ادوار میں ہم ہمیشہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے تمام تر سفارتی اور عدالتی معاونت فراہم کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے جب تک کہ رہائی کا معاملہ حل نہ ہو جائے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ ٹویٹ باقاعدہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہر ملک کے عدالتی اور قانونی طریقہ کار ہوتے ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا امریکہ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر ہماری حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کلیو اسٹافورڈ اسمتھ نے اسحاق ڈار کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ معاف کیجیے مگر یہ سراسر احمقانہ ہے۔ قانونی طریقہ کار اس چیز کے مترادف نہیں ہے جہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کوئی گواہ نہ ہو، جھوٹ بولا گیا ہو اور سب کچھ جعلی ہو۔ یہ انصاف کی پامالی کہلاتی ہے، نہ
کہ قانونی عمل۔ یہاں پہ انہوں نے اسحاق ڈار کی معلومات کا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ کیسے ٹرائل چلا تھا۔ اسحاق ڈار جان بوجھ کر ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو کمزور کر رہے ہیں اور ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے انہیں قانونی عمل کے تحت سزا ملی ہو، جبکہ حقیقت میں ان کے ساتھ زیادتی اور تشدد کیا گیا۔ ان کا مقدمہ نیو یارک میں چلایا گیا جبکہ تمام حقیقی گواہ افغانستان میں تھے۔ ڈان والوں نے بھی ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ڈان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک کو درست ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کا کیس امریکی قانون کے تحت ہوا اور اس لیے صرف جج ہی فیصلہ دے سکتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کے وکیل کی طرف سے مزید کہا گیا کہ وہ خود ایسے درجنوں امریکی کیسز میں مداخلت کر چکے ہیں جہاں نظام نے غلطی کی اور وہ میڈیا کی مدد سے عوامی دباؤ کے ذریعے انصاف کی بحالی میں کامیاب رہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں بھی ہم سابق صدر جو بائیڈن سے رحم کی اپیل کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کی مثال نامناسب اور گمراہ کن تھی۔ کلیو اسٹیفورڈ اسمتھ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے کیس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ کئی لوگ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ عمران خان کے خلاف کوئی قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ڈاکٹر عافیہ جہاں ہے وہ کسی قانونی عمل کا نتیجہ ہے، بلکہ وہ تو CIA سمیت دیگر اداروں کے مجرمانہ اقدامات کا شکار بنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کو ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو عمران خان کے کیسز کے تناظر میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ پاکستانی حکام کو ہمیشہ ایک متحد اور واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنے خط میں بہترین انداز میں کہا تھا کہ جو بھی موقف ہو اتنا ضرور طے ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کافی سزا بھگت چکی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔ کلیو اسٹافورڈ اسمتھ کا کہنا تھا کہ عافیہ صدیقی کے دفاع میں نیو یارک میں ایک بھی گواہ پیش نہیں کیا گیا، جبکہ استغاثہ نے ایسے افراد کو پیش کیا جن سے وہ بیانیہ بنانا چاہتے تھے، جیسے وہ افغان ترجمان جسے امریکہ کی شہریت کا وعدہ اور بڑی رقم بھی دی گئی تھی، جبکہ فوجیوں نے ایک ہی کہانی سنانے کی ناکام کوشش کی۔ عافیہ صدیقی کے وکیل کہتے ہیں کہ فزیکل شواہد سے بھی استغاثہ کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے، لیکن ٹرائل سے قبل دفاع نے وہ ویڈیو نہیں تلاش کی جو واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ دیواروں میں جو گولیاں لگی تھیں وہ ڈاکٹر عافیہ کی فائرنگ سے نہیں لگی تھیں، بلکہ اس دن کے پہلے کے واقعات کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اگلے 7 سے 10 روز کے اندر نیو یارک میں اپیل دائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور غافل نہیں۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے کے آغاز میں عافیہ صدیقی کے کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر وزیر اعظم سمیت وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا تھا اور تمام فریقین کو 2 ہفتوں میں تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے عدالتی حکم کے باوجود وجوہات عدالت میں جمع نہیں کرائی۔ عدالت کے پاس وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ سردار اعجاز اسحاق کی طرف سے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا کیونکہ رجسٹرار کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں فلاں کا نوٹ موصول نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ہی سردار اسحاق اعجاز چھٹیوں پر چلے گئے۔ ان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ وہ اپنی چھٹیاں نہیں کرنا چاہتے، وہ کیس سننا چاہتے ہیں، لیکن ان کو جبری طور پر کہا گیا کہ آپ نے چھٹیاں گزارنی ہے، اور یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تھا۔ چلتے چلتے ہم آخر میں بات کریں گے کہ اسحاق ڈار کی طرف سے خوش آمد میں کہاں تک جانے کا فیصلہ کیا گیا اور عمران خان سے نفرت میں وہ کہاں تک چلے گئے کہ عافیہ صدیقی کے کیس کو بھی گھسیٹ لیا اور ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ان کو جو سزا سنائی گئی ہے بالکل غلط طریقے سے اور قانونی ضابطے پورے کیے بغیر سنائی گئی ہے، جس کا اسمتھ کی طرف سے اب واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ان کی عقلوں پر ماتم کیجیے جن کے ہاتھ میں آج ہمارے ملک کی تقدیر ہے۔ اللہ حافظ۔